نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی، ہر مسلمان دا یہ عقیدہ ہے کہ ساری کائنات دے اندروں سب تو بڑھ کر کے اگر محبت کیتی جائے تو وہ رب دی ذات نہ کیتی جائے، اور اللہ دی ذات تو بعد اگر کائنات اندر کسی ہستی اور شخصیت دے نال سب تو زیادہ محبت کرنا لازم، ضروری اور فرض ہے تو وہ سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ ہے۔ یاد رکھیے، اللہ اور اس کے رسول کے نال محبت کرنا واجب ہے، فرض ہے اور ایمان دا حصہ، اور نبی علیہ السلام دے نال محبت کرنا ہر مومن دے ایمان دا لازمی جز ہے۔ اس وقت تک کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک ساری کائنات تو بڑھ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک نہ محبت نہ کر لے۔ دلیل حدیث سید البخاری سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ۔ محبوب نے فرمایا اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد تو اور اپنے والدین تو بھی زیادہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نہ محبت نہ کر لیں۔ دوسری حدیث صحیح مسلم اندر راوی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد، اپنے والدین اور اپنے مال تو، حتیٰ کہ فرمایا کائنات دے تمام لوگاں دے نالوں بڑھ کے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نہ محبت نہ کر لے۔
گویا انسان مومن ہی ادو ہوتا ہے جدو نبی علیہ السلام نے ساری کائنات تو بڑھ کے محبت کیتی جائے۔ اور اس حدیث اندر لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ، اس حدیث اندر محبت دیا دو اقسام بیان ہوئی، یعنی محبت دو طرح دی ہے۔ ایک محبت اعتقادی ہے اور دوسری فطری محبت ہے۔ اعتقادی محبت کہ انسان دا عقیدہ اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول دی محبت شامل ہے، اس تو بغیر ایمان نہیں ہے۔ اور جو فطری محبت ہے یہ تو ہر انسان کے دل اندر موجود ہے۔ فطری محبت تو مراد کسی نو اپنے باپ نہ محبت ہے تو فطرت ہے، کسی نو اپنی ماں نہ محبت ہے تو فطرت ہے، کسی نو اولاد نہ محبت ہے تو فطرت اندر شامل ہے، کسی نو بیوی نہ محبت ہے تو فطرت اندر شامل ہے۔ لیکن سنیے، توجہ فرمائیے، نبی علیہ السلام نہ اور رب دی ذات نہ محبت کرنا فطرت اور عادت نہیں ہے بلکہ اعتقاد ہے۔ رب اور رسول دی ذات نہ محبت کرنا ایمان دا حصہ ہے۔ ماں نال باپ نال پیار کرنا، فطری محبت کرنا یہ عبادت نہیں ہے، لیکن رب اور رسول دی ذات نہ پیار کرنا یہ عبادت ہے، کیونکہ اعتقاد دا حصہ ہے، عقیدے دا لازمی ترین جز ہے۔ اور یاد رکھیے، تبھی محبت اعتقادی محبت تے تابع ہوندی ہے، فطری محبت تے۔ اگر اعتقادی محبت غالب آ جائے تو بندہ مومن نہیں رہ سکتا۔ اگر فطری محبت اعتقادی محبت تو مقدم ہو جائے تو ایمان اندر خلش پیدا ہو جاندی ہے۔ فطری محبت یعنی اگر باپ دی محبت، رسول اللہ دی محبت تو زیادہ دل اندر آ گئی تو ایمان اندر کمی واقع ہوئے گی۔ اگر ماں دی محبت، رسول اللہ دی محبت تو زیادہ واقع ہو گئی تو ایمان اندر کمی آ جائے گی۔ اگر اولاد، مال و متاع اور کائنات دی محبت، دنیا دی محبت، مصطفیٰ اور رب دی ذات دی محبت تو زیادہ ہو گئی تو پھر ایمان مکمل کامل نہیں رہ سکے گا۔ ایمان تب ہی کامل ہے، ایمان تب ہی مکمل ہے کہ سب تو بڑھ کے کائنات اندروں رب دی ذات نہ محبت کی جائے، پھر رسول رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نہ محبت کیتی جائے۔ اور محبت مصطفیٰ مومن دے ایمان دا حصہ ہے۔ اسی وجہ تو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ احزاب اندر فرمایا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اور محبت مصطفیٰ ایمان دا کس درجے تک اور کس اوپر والی سطح تک حصہ ہے کہ اس اندر ذرا جی کمی آئے، والدین تو درکنار، اولاد تو درکنار، بیوی بچے تو درکنار، ہر انسان نو سب تو زیادہ محبت اپنی جان نہ ہوندی، ہر انسان نو اپنی جان پیاری ہوندی، بیوی تو بچیاں تو اولاد تو زیادہ فطرت ہے ہر انسان دی، اس نو اپنی جان سب تو زیادہ پیاری ہے۔ لیکن یاد رکھیے، ایمان اس وقت مکمل ہوتا ہے جدوں اپنی جان تو بھی بڑھ کے پیار کیتا جائے مصطفیٰ دی ذات پاک نہ۔ اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہوئے گا جب تک اپنی جان تو بھی زیادہ رسول اللہ دی ذات نہ محبت نہ کر لئیے۔ دلیل حدیث سید البخاری سیدنا عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالی، اس حدیث کے راوی فرماندے میں رسول رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہاں اور دیگر صحابہ اکرام بھی مصطفیٰ دے ساتھ نے۔ نبی علیہ السلام نے سیدنا عمر دا ہاتھ پکڑیا ہے۔ سیدنا عمر فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مینوں تواڈی ذات نہ بڑی محبت ہے۔ فرمایا عمر کتنی محبت ہے؟ فرمایا محبوب اپنی بیوی تو زیادہ، اپنے بچیاں تو زیادہ، اپنے اہل و عیال تو زیادہ۔ محبوب نے فرمایا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ، کیا تمہیں اپنی جان تو بھی زیادہ میرے نہ محبت ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ نہیں، اپنی جان تو زیادہ محبت نہیں ہے۔ ہن اس مقام تے ذرا رک کے سوچئے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ دی شان، مقام، مرتبت، فضیلت کیا ہے؟ ایک طرف سیدنا عمر دی شخصیت رکھیے اور ایک طرف اسی اپنی حیثیت رکھیے۔ ایک طرف سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو مراد رسول ہے، انتخاب الہی ہے، اللہم اعز الاسلام بأحب ہذین الرجلین، اے اللہ دو شخص، دو لوگ مکہ پاک اندر موجود نے، انہاں اندروں جو تینوں پسند ہے اللہ اس دی وجہ تو اسلام نو عزت عطا کر دے۔
گویا سیدنا عمر فاروق نے اسلام قبول کیا. سیدنا عمر فاروق رب دی پسند ہے, رب دا انتخاب ہے. کون سیدنا عمر نے جنہ دے بارے الگ سنن کبریٰ للبہقی اندر حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے دعا کی اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً, اے اللہ تو خاص کر عمر فاروق دے ذریعے اسلام نو عزت عطا فرما دے. کہیں رسول رحمت نے فرمایا, صحیح ابن حبان اندر حدیث ہے, فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ, فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے عمر فاروق دی زبان تے اور سیدنا عمر فاروق دے دل تے حق نو جاری کر چھوڑے. یہ شان مقام ہے سیدنا عمر دا کہ رائے دیں دے اللہ آسمان تو قرآن بنا کے محمد مصطفیٰ دے سینے تے نازل فرما چھوڑ. امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے موافقات عمر تے پوری مستقل کتاب لکھی ہے. سیدنا عمر دا شان مقام اتنا ہے, اس کے باوجود جدو فرمائے یا رسول اللہ اپنی جان تو زیادہ توڑنا محبت نہیں, محبوب نے فرمایا عمر سن لو پھر تسی مومن ہی نہیں. ساڑی حیثیت کیا ہے؟ سانو تو بیوی بھی پیاری ہے, اولاد بھی پیاری ہے, مال بھی پیارا ہے, والدین بھی پیارے نے, برادری بھی پیاری ہے, قبیلہ بھی پیارا ہے, رسم و رواج بھی پیارے نے, دوست یار بھی پیارے نے. ہم پھر بھی عاشق ہیں, ہم پھر بھی محب ہیں, ہم پھر بھی غلام مصطفیٰ ہیں. ساری دنیا کو دل میں بسایا مصطفیٰ کی محبت کو پیچھے کر کے, پھر بھی ہم سچے اور پکے عاشق. بس یہ کیا کریں, پھر برادری کو بھی تو رکھنا ہے نا, برادری بھی رکھی ہے, پھر کہتے ہیں کہ جی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. یہ کیسا دعویٰ ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان تو زیادہ محبت نہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اگر اپنی جان تو زیادہ محبت نہیں پھر سن لو تسی مومن نہیں. اسی اپنے گریبان اندر ذرا نظر دوڑائیے, سوچئے کہ اسی کس مقام تے کھڑے ہیں, ساڑی کیا اوقات ہے اس حدیث کی روشنی اندر. جو سیدنا عمر نے اتنے الفاظ سنے, سانو تو کچھ بھی نہیں ہوا. جو محبوب نے فرمایا عمر پھر مومن نہیں اگر جان تو زیادہ محبت نہیں. سیدنا عمر نے فرمایا محبوب اگر ایمان دا مسئلہ ہے تو پھر عمر دی محبت سن لو, آج تو بعد عمر نو اپنی جان تو بھی زیادہ پیار ہے تو مصطفیٰ دی ذات پاک نہ. محبوب نے فرمایا عمر ہن مومن ہو. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایمان مکمل ہوا, اپنی جان تو بھی بڑھ کے مصطفیٰ دی ذات نہ پیار کیا. تو آئیے اسی بھی اپنے ایمان نو پرکھیے کہ اسی کس مقام تے کھڑے ہاں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ساڑھے اور محبت مصطفیٰ دے درمیان اندر بیوی بچے حائل ہو چکے. کہیں ایسا تو نہیں میری اور تہاڈی محبت مصطفیٰ تے اولاد دی محبت غالب آ چکی. یاد رکھیے قرآن پاک دن الفاظ نو, اگر میری اور تہاڈی محبت مصطفیٰ تے بیوی بچے تجارت کوٹھیاں مکان بنگلے بلڈنگاں اور گاڑیاں اور دنیا دے مال و متاع دی محبت غالب ہے, پھر قرآن دا اعلان سورہ احزاب پڑھیے, سورہ توبہ اٹھائیے, سورہ توبہ دی آیت نمبر 29 پڑھیے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. فرمایا میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم, اگر تمہیں پیارے ہیں اپنے والدین, پیاری ہے اولاد, پیاری ہے تمہیں اولاد, پیارے ہیں بیوی بچے, پیارے ہیں بہن اور بھائی, و ازواجکم اگر تمہیں اپنی بیوی پیاری ہے, و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها,
اگر ہمیں محبت ہے کہ ہماری تجارت جس کا ہمیں خطرہ ہے کہیں اس میں سے ہمیں نقصان نہ ہو جائے، اگر یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے، یہ ہر چیز پیاری ہے، کس سے؟ اللہ اور اس کے رسول کی ذات سے زیادہ محبوب ہے؟ اگر ہمیں جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ یہ چیزیں پیاری ہیں، فرمایا محبوب پھر ان کو فرما دو فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ جڑا شخص اللہ اور اس کے رسول دی محبت دے مقابلے اندر کسی اور محبت نو لائے، کسی اور محبت نو ترجیح دے، جڑا اعتقادی محبت دے مقابلے اندر فطری محبت نو مقدم جانے، فرمایا پھر رب دے عذاب دا انتظار کرے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق قوم نو ہدایت عطا نہیں کردا۔ تفسیر کشاف پڑھیے، امام زمخشری رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر دی دوسری جلد اندر صفحہ نمبر 257 تے الفاظ لکھے۔ امام صاحب فرماندے میرے نزدیک پورے قرآن پاک اندر اس تو زیادہ سخت آیت مبارکہ کوئی نہیں ہے کہ حتیٰ یاتی اللہ بامر، اگر رسول اللہ اور رب دی محبت کے مقابلے اندر کسی اور نہ زیادہ محبت کرو گے، پھر رب دا عذاب آئے گا، انتظار کرو۔ کیا کرونا آیا نہیں؟ اسی کس مقام تے کھڑے سن؟ کبھی کسی بلڈنگ اندر آگ، کبھی کاروبار تے جناب علی مارکیٹ اندر آگ۔ دنیا اندر ہی عذاب الہی دی کچھ صورتاں نے، جو قوم فاسق بن جائے، جو قوم رب اور رسول دی محبت دے مقابلے اندر دنیا دے مال دی محبت نو ترجیح دے، پھر ناکامی اور ذلت اور رسوائی مقدر ہے۔ عزت اور مقام کس نو نصیب ہوئے گا؟ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ یہ آیت مبارکہ کدوں نازل ہوئی ہے؟ مجموع الزوائد اندر حدیث پاک موجود۔ سیدہ کائنات سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میں ایک دن نبی علیہ السلام دے پاس گھر اندر تشریف فرماواں، ایک صحابی رسول آئے، آ کے دستک دیتی ہے، اجازت طلب کیتی ہے۔ محبوب علیہ السلام نے انہوں نے اجازت دے دیتی ہے۔ صحابی رسول اندر داخل ہوئے، نبی علیہ السلام دے پاس بیٹھ گئے۔ فرمایا محبوب جی مینوں تہاڈی ذات نال بڑی محبت ہے، اپنے والدین تو زیادہ تہاڈے نال محبت ہے۔ محبوب جی مینوں اپنی بیوی بچیاں نالوں زیادہ تہاڈے نال محبت ہے۔ محبوب جی مینوں ساری کائنات دے نالوں بڑھ کے تہاڈے نال پیار ہے۔ لیکن محبوب جی جدوں میں تہاڈی خدمت عالی اندر آنا، بیٹھنا، تہاڈا دیدار کرنا، زیارت کرنا وا، دل نو سکون پہنچدا ہوئے۔ محبوب پھر جدوں اٹھ کے گھر اندر چلا جانا وا، پھر اداسی دی کیفیت آندی ہے، پھر اٹھ کے آنا وا، صبر جو نہیں ہوندا، تہاڈے دیدار تو بغیر گزارا نہیں ہوندا، تہاڈے دیدار تو بغیر، تہاڈی زیارت تو بغیر لمحات نہیں گزردے۔ محبوب جی پھر جدو اداسی دی کیفیت آندی ہے، صبر نہیں کر سکتا، پھر اٹھ کے آنا وا، تسی گھر اندر ہوندے ہو، دستک دے کے تاں زیارت کر لینا وا، مسجد اندر ہوندے ہو تاں زیارت کر لینا وا، تانوں تلاش کر کے ڈھونڈ کے تہاڈی زیارت کر لینا وا۔ لیکن محبوب جی کدے کدے میں سوچنا وا، ایک وقت آئے گا تسی بھی دنیا تو تشریف لے جاؤ گے، میں بھی دنیا تو چلا جاواں گا، پھر قیامت دا دن ہوئے گا، قیامت والے دن تسی بھی جنت اندر پہنچو گے، اسی تہاڈے صحابہ بھی تہاڈے نال جنت اندر پہنچاں گے۔ لیکن محبوب جی مینوں ایک ہی غم کھائے جا رہا ہوئے، ایک ہی پریشانی لاحق ہے۔ جی میرے پیارے بولو کی پریشانی ہے؟ فرمایا محبوب جی مینوں پریشانی اے لگی ہے، مینوں غم اے کھائی جا رہا ہوئے، تسی جنت اندر ہوو گے، تسی انبیاء دے بھی سردار و سید الاولین ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا قائد المرسلین والا فخر۔ مسند احمد دے الفاظ نے فرمایا انا قائد المرسلین، مینوں اللہ نے تمام رسولاں دا قائد تے سردار بنایا ہوئے، لیکن فرمایا اس اندر کوئی میں فخر نہیں کردا۔ فرمایا محبوب جی تسی تے انبیاء تو بھی اعلیٰ مقامات تے فائز ہوو گے، امام الانبیاء نے، سید الانبیاء نے۔ محبوب میں سوچیا کرنا تسی اونچے درجات تے ہوو گے، اسی تے تواڈے تو کم درجات تے ہوواں گے۔ محبوب جنت دے اندر اگر تواڈا 'تواڈا دیدار نہ ملیا تے مینوں سکون کیویں ہوئے گا؟ 'تواڈا دیدار نہ ملیا تے مینوں سکون کیویں ہوئے گا؟ 'تواڈا دیدار نہ ملیا تے مینوں سکون کیویں ہوئے گا؟ 'تواڈا دیدار نہ ملیا تے مینوں سکون کیویں ہوئے گا؟ 'تواڈا دیدار نہ ملیا تے مینوں سکون کیویں ہوئے گا؟ 'تواڈا دیدار نہ ملیا تے مینوں سکون کیویں ہوئے گا؟ 'تواڈا دیدار نہ ملیا تے مینوں سکون کیویں ہوئے گا؟ 'تواڈا دیدار نہ ملیا تے مینوں سکون کیویں ہوئے گا؟ 'تواڈا دیدار نہ ملیا تے مینوں سکون کیویں ہوئے گا؟ 'تواڈا دیدار نہ ملیا تے مینوں سکون کیویں ہوئے گا؟ 'تواڈا دیدار نہ ملیا تے مینوں سکون کیویں ہوئے گا؟ 'تواڈا دیدار نہ ملیا تے مینوں سکون کیویں ہوئ
یہ بھی محبت ہے صحابی رسول کی۔ ہم کس محبت میں کھڑے ہیں؟ یہ ساری کائنات کو چھوڑ کے سب سے زیادہ محبت بھی رسول اللہ سے ہے، صرف دنیا میں نہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ آخرت میں کیا بنے گا؟ آخرت میں دیدار تمہارا نہیں ہوگا، محبوب مجھے سکون کیسے آئے گا؟ بس اتنی گفتگو ہوئی، ابھی نبی علیہ السلام نے کوئی جواب ارشاد نہیں فرمایا، آسمان تو جبریل آ گئے۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ فرمایا میرے محبوب رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس محب نو، اس اپنے پیارے نو، اس غلام نو، اس صحابی نو فرما دو جڑا جنت اندر بھی تواڈی محبت اندر اتنا مستغرق ہو چکا ہوئے، جنت اندر بھی تواڈے دیدار دی خواہش رکھدا ہوئے، محبوب اس نو فرما دو جڑا اللہ دی اطاعت کرے گا، رسول اللہ دی اطاعت کرے گا، اللہ اطاعت الہی دی برکت نہ اطاعت رسول دی برکت دے نال اللہ قیامت والے دن انعام کی عطا کرے گا۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ، اللہ انبیاء دا ساتھ نصیب فرما دے گا، وَالصِّدِّيقِينَ، اللہ صدیقین دا ساتھ نصیب کرے گا، وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، اللہ شہداء تے نیک لوگاں دا ساتھ عطا کرے گا، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، اللہ نے اس تو اعلیٰ رفاقت رکھی کوئی نہیں، رب دے ہاں سب تو پیاری رفاقت ہے۔ سنو جدو انسان اپنے باپ تو بڑھ کے، اولاد تو بڑھ کے، ساری کائنات تو بڑھ کر کے سب تو زیادہ محبت کر لے مصطفیٰ دی ذات پاک نہ، پھر اللہ ثمرہ عطا کرے گا، قیامت نو اللہ مصطفیٰ دی رفاقت عطا کرے گا، محبت رسول دی برکت دے نال اللہ قیامت نو مصطفیٰ دا دیدار تے سنگت تے صحبت عطا فرمائے گا۔ کیسی محبت ہوئے رسول اللہ دی ذات پاک نہ، تے پھر اللہ رحمت فرمائے گا، اللہ محبت دی برکت دے نال قیامت والے دن مصطفیٰ دا ساتھ نصیب کرے گا۔ ایک اور حدیث تے توجہ فرمائی ہے جو کہ صحیح البخاری اندر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی فرماتے نبی علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احبا، نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دن بندہ اسے دے نال ہوئے گا جس دے نال محبت کر داریا ہوئے۔ ذرا ہم بھی اپنی محبت کا معیار پرکھیں، ہماری محبت کتنی ہے رسول اللہ کے ساتھ؟ المرء مع من احبا، قیامت والے دن اسی دے نال ہوواں گے جس دے نال دنیا چ محبت کر دے رہے، اسی دا ساتھ، اسی دی رفاقت ملے گی۔ اس طرح سمجھنا ہے تو ایک اور حدیث صحیح مسلم اندر راوی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں نبی علیہ السلام دے قریب تشریف فرماواں، ایک صحابی آیا کہ سوال کیتا محبوب جی قیامت کدوں آئے گی؟ نبی پاک نے فرمایا میرے پیارے قیامت دے بارے سوال کرنے والے دستے سے ہی تو قیامت واسطے تیاری کی کیتی ہے؟ فرمایا محبوب جی زیادہ نیک اعمال تے کوئی نہیں، لیکن ایک گل ضرور ہے محبوب میرے دل اندر ساری کائنات تو بڑھ کے رب دی محبت موجود ہے، میرے دل دے اندر ساری کائنات تو بڑھ کے تہاڈی محبت موجود ہے۔ نبی پاک نے فرمایا میرے پیارے انت ما من احببتا، انت ما من احببتا، انت ما من احببتا، میرے محبوب نے فرمایا میرے پیارے صحابی جس دے نال محبت کرو گے قیامت والے دن اسے دے نال ہوو گے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اس حدیث تو زیادہ خوشی مینوں اسلام قبول کرنے تو بعد کوئی اور حدیث سے مصطفیٰ سن کے نہیں ہوئی جتنی خوشی مینوں اے حدیث سن کے ہوئی، انکا ما من احببتا، اے میرے پیارے جس کے ساتھ تم محبت کرو گے قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوں گے۔ فرمایا انس بن مالک فرماتے مجھے اتنی خوشی کبھی اور کوئی حدیث سن کے نہیں ہوئی جتنی اس حدیث سے ہوئی ہے، کیونکہ میرے دل میں سب سے زیادہ مصطفیٰ کی محبت ہے اور سب سے بڑھ کے مصطفیٰ کے بعد صدیق اور عمر کا پیار ہے۔ پھر سیدنا انس بن مالک فرماتے مجھے رب کی رحمت پہ یقین ہے، امید ہے اللہ قیامت کو مجھے رسول اللہ کا اور سیدنا ابو بکر عمر کا ساتھ نصیب کرے گا۔ یہ محبت رسول کی برکات ہے، یہ اسی کا فائدہ ہے، اسی کا ثمرہ ہے۔
کہ قیامت والے دن مصطفیٰ دا ساتھ نصیب ہوئے گا، صدیق و عمر دا ساتھ نصیب ہوئے گا۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ صرف مصطفیٰ دی رفاقت دی جنت اندر نصیب نہیں ہوئے گی، بلکہ دنیا اندر بھی اللہ ایمان دی لذت عطا کرے گا، ایمان دی مٹھاس عطا کرے گا۔ سنو جوانو، اگر چاہتے ہو اللہ دنیا اندر ایمان دی لذت نصیب فرما دے، اللہ دنیا اندر ایمان دی مٹھاس نصیب فرما دے، اس بندے دی زندگی نو سلام ہے جس نو اللہ دنیا دے اندر ہی ایمان دی مٹھاس، ایمان دی حلاوت، ایمان دی لذت، ایمان دا ذائقہ نصیب فرما دے۔ اگر چاہتے ہو دنیا اندر اللہ ایمان دی لذت نصیب فرمائے، ایمان دا ذائقہ، ایمان دی مٹھاس، ایمان دی حلاوت نصیب فرما دے، پھر حدیث پاک سنیے صحیح البخاری اندر راوی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خادم رسول سیدنا انس بن مالک 10 سال مصطفیٰ علیہ السلام دی خدمت کیتی ہے، تے سیدنا انس بن مالک فرماندے نے محبوب علیہ السلام دی میں 10 سال خدمت کیتی ہے۔ شمائل ترمذی اندر، صحیح البخاری مسلم اندر روایت ہے، سیدنا انس فرماندے میں محبوب علیہ السلام دیاں ہتھیلیاں نو دیکھے آوے، آپ دیاں ہتھیلیاں تے ہاتھ رکھے آوے، اتنا ریشم بھی نرم نہیں جتنے مصطفیٰ دے ہاتھ نرم نے، اتنا ریشم بھی نرم نہیں جتنی مصطفیٰ دیاں ہتھیلیاں نرم نے۔ یہ سیدنا انس بن مالک حدیث بیان کر رہے صحیح البخاری میں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نو اللہ 3 چیزاں عطا کر دے گویا اس نے ایمان دی حلاوت، ایمان دا ذائقہ، ایمان دی مٹھاس نو چکھ لیا۔ فرمایا یا رسول اللہ کیڑیاں 3 چیزاں؟ فرمایا جس شخص نو ساری کائنات تو بڑھ کے اللہ دے نال اور اس سے رسول نہ محبت ہو جائے، جس نو ساری کائنات تو بڑھ کے رب اور رسول نہ محبت ہو جائے، اللہ ایسے انسان نو ایمان دی لذت مٹھاس نصیب کرتا ہے۔ فرمایا محبوب دوسری چیز؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا شخص کسی نہ بھی محبت کرے، کسی مومن نہ کسی مسلمان نہ محبت کرے، صرف رب دی رضا دی خاطر، کوئی اور مقصد نہیں، کوئی مفاد نہیں، صرف رب دی رضا دی محبت کرے۔ اور تیسرے نمبر تے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نو اللہ نے کفر تو بچایا ہے وہ کفر اندر واپس پلٹنا اسی طرح ناپسند کرے، جویں اس نو کیا جائے کہ تینوں آگ اندر ڈال دیتا جائے، وہ ناپسند کرتا ہے آگ اندر جانا۔ فرمایا اسی طرح کفر نو ناپسند کرے کہ میں کفر دی حالت اندر واپس پلٹا، مینوں انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ فرمایا جس اندر 3 چیزاں آ جان اللہ اس نو ایمان دی مٹھاس حلاوت نصیب کر، جس اندر رب دی محبت غالب آ جائے، تمام محبتاں تے پھر رسول اللہ دی محبت غالب آ جائے۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ محبت مصطفیٰ دا معیار پڑھنا ہوئے تو صحابہ اکرام دی زندگی پڑھی ہے کہ کیسی محبت سانو کرنی چاہیے مصطفیٰ دی ذات پاک نہ۔ صحابہ اکرام دے معیار محبت دیکھیے اس معیار تے پورے اتری ہے، کیونکہ صحابہ اکرام دا ایمان بھی ساڑھے واسطے معیار کسوٹی ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ فرمایا ایمان اس طرح لے کے آؤ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ فرمایا صحابہ دے ایمان دی مثل ایمان لے کے آؤ تا ہدایت ہو گئے۔ پھر صحابہ اکرام دی زندگیاں پڑھی ہے، محبت مصطفیٰ کیسی ہوئے جو صحابہ اکرام نے محبت کی تھی ہے۔ حدیث پاک تے توجہ فرمانا، کفار بھی اس بات دی گواہی دین تے مجبور ہو گئے کہ محمد مصطفیٰ دے صحابہ جیسی کوئی محبت نہیں کردا اپنے بادشاہ دے نال، کوئی محبت نہیں کردا اپنے لیڈر دے نال، صحابہ جیسا کوئی پیار نہیں کردا اپنے امیر دے نال۔ حدیث پاک صحیح البخاری اندر میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں کفار دے نال صلح کیتی ہے، جس نوں صلح حدیبیہ کیا جاندا، جس کا ذکر قرآن پاک اندر موجود، کفار دی طرفوں صلح کرنے والے جڑے افراد آئے انہاں اندر عروہ بن مسعود ثقفی بھی نے۔ عروہ بن مسعود ثقفی جدوں نبی علیہ السلام دے کولوں حدیبیہ دے مقام تو واپس پلٹے نے مکہ پاک اندر پہنچے، کفار دے پاس پہنچے نے، جا کر کے کہنے لگے اے قریشیو،
اے کفار مکہ مشرکین مکہ اہل مکہ سن لو میں بڑے بڑے وفود دے نال بڑے بڑے وفداں دے نال شامل ہو کر کے بڑے بڑے محلات اندر گیا بڑے بادشاہاں نال ملاقات کیتی ہے میں کیسر و کسرا دے دربار اندر بھی پہنچیا ہاں میں نجاشی دے دربار اندر بھی پہنچیا ہاں لیکن اللہ دی قسم ہے جس طرح دا میں دربار محمد مصطفیٰ دا ویکھیا وے نہ کیسر و کسرا دا ویسا دربار ہے نہ نجاشی دا ایہو جہا دربار ہے قریش کہنے لگے عروہ کیسا دربار ویکھ آیا وے عروہ بن مسعود کہنے لگے اے قریشیہ سن لو میں جس طرح دی وفا محمد مصطفیٰ دے ساتھیاں اندر ویکھ کے آیا کسی اندر نظر نہیں آئی کیڑی وفا وے کہنے لگے اللہ دی قسم ہے میں ویکھ کر کے آیا جدوں بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھوک مبارک پھینکنے لگ دے تے صحابہ اکرام آگے بڑھ کے اپنے ہاتھ کر لین دے تھوک مبارک اپنے ہتھاں تے لے کر کے لعاب پاک نو مصطفیٰ دے لعاب مبارک نو اپنے چہرے تے اپنے جسماں تے مل لین دے میں کسے دربار اندر منظر نہیں ویکھیا پھر عروہ بن مسعود کہنے لگے جدوں بھی محمد مصطفیٰ نے اپنے صحابہ نو حکم دیتا ہوئے کوئی صحابی ایسا نہیں جنہیں حکم عدولی کی ہوئے سارے پیغمبر دے حکم تے قربان ہون لی تیار ہو جاندے نے تیسری بات میں انہوں اندر ویکھ کے آیا ہوں جدوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے لگ دے نے سارے صحابہ دوڑ کے آگے ہوندے نے خطرہ پیدا ہو جاندے کتے نہ اندر جھگڑا نہ ہو جاوے لڑائی نہ ہو جاوے کیوں جدوں نبی وضو فرماندے نے وضو دے پانی دے قطرات زمین تے نہیں گرن دیندے اپنے ہتھاں تے لے لیندے نے اپنے چہریاں تے مل دے نے جسم تے مل دے نے چوتھی بات میں جڑی ویکھی ہے جدوں بھی محمد مصطفیٰ گفتگو فرماندے نے سارے اپنی آوازاں پست کر لیندے نے ویسے بھی مصطفیٰ دے قریب اونچی آواز نہ گفتگو نہیں کردے پانچویں بات جڑی میں دیکھ کر کے آیا جدوں محمد مصطفیٰ تشریف فرماؤندے نے اکھ بھر کے آپ دی تعظیم دی وجہ تو کوئی بھی اکھ بھر کے محمد مصطفیٰ وال ویندا ہی کوئی نہیں ادب نال نگاہاں بھی جھکا لیندے نے ایسی محبت میں نے کسی دربار میں نہیں دیکھی جیسی محبت میں نے محمد مصطفیٰ کے یاروں میں دیکھ لی یہ کفار کے الفاظ ہیں عروہ بن مسعود ثقفی نے صلح حدیبیہ کے بعد جاتے کفار کو جو پہلی گفتگو کی اسی گفتگو میں یہ الفاظ موجود ہیں صحیح البخاری پڑھیے یہ محبت ہے رسول اللہ سے صحابہ کی اگر سمجھ نہ آئے تو ایک اور روایت سنیے صحابہ اکرام کیسی محبت کی رسول اللہ نے اپنی جان کو بڑھ کے اس معیار پہ آئیے پھر ایمان مکمل ہوگا سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ادھر ایک کافر تھے جو بعد میں مسلمان ہوئے سیدنا سردار ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت زمانہ کفر میں تھے سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار کیتے گئے کفار دی قید اندر نے جدوں کفار سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کرنے لگے تے سردار ابو سفیان بھی موجود ہے سردار ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے زید کی محسوس کر رہے ہیں تینوں میں اللہ دا واسطہ دے کے پوچھنا زید بتلا اگر آج تیری جگہ تے اس جگہ تے تیرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوندے اور تسی گھر اندر سکون و چین نہ بیٹھتے اور اسی تواڈے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو شہید کر دیندے کیسا محسوس کرو گے تواڈی جان بخشی جاتی تسی گھر بیٹھے ہو تواڈے نبی نو اسی تے تواڈی تھاں شہید کر دئیے سیدنا زید رضی اللہ عنہ بولے فرمائے اے ابو سفیان سن لو تسی تے شہادت دی بات کر رہے ہو گردن اتارنے دی بات کر رہے ہو مینوں تے اتنا بھی گوارا نہیں کہ میرے نبی اس وقت جس جگہ تے موجود نے اوتھے مصطفیٰ نو کوئی کانٹا بھی چپ جاوے محبوب دے قدمے پاک اندر درد ہوئے میں زید دی محبت بھی برداشت نہیں کر دی سردار ابو سفیان پکار اٹھا سردار ابو سفیان کہنے لگا لوگوں سن لو میں بڑے بڑے لوگاں دی آپس اندر محبت ویکھی ہے بڑی بڑی دوستی ویکھی بڑے تعلقات ویکھے نے میں کائنات دے بڑے بڑے لوگاں دی آپس اندر محبت دیکھی ہے لیکن جس طرح دی محبت محمد مصطفیٰ دے صحابہ کر رہے ہیں دنیا اندر اس دی مثال ہی کوئی نہیں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا
ایک اور حدیث جو دلائل النبوہ دے اندر امام بہقی رحمت اللہ علیہ تیسری جلد اندر صفحہ نمبر 34 تے لے کے آئے، امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت نو بیان کیتا ہوئے، میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدر دے میدان اندر نے مارکہ بدر تو پہلے نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو رائے طلب کی تھی، یہ جنگ دے حوالہ نال نبی علیہ السلام نے جو رائے طلب فرمائی ہے، انصار صحابہ دے سردار نے سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے انصار قبیلے دے سردار نے رائے دینے واسطے آگے بڑھے، فرمایا محبوب جی میں بھی رائے دینا چاہنا، جی سعد رائے بیان فرماؤ۔ سیدنا سعد نے فرمایا محبوب جی مینوں اس ذات دی قسم ہے جس تے ہاتھ اندر تہاڈی بھی جان ہے میری بھی جان ہے، محبوب اسی تہاڈے تے ایمان لے کے آئے، اسی تصدیق کیتی ہے ساڈا ایمان ہے اللہ نے تانوں حق والا رسول بنا کے بھیجا ہوئے، تسی حق تے ہو حق دی دعوت دیندے ہو۔ پھر سیدنا سعد فرمان لگے محبوب جی اس ذات دی قسم ہے جس نے تانوں حق تے بھیجا ہوئے، جس نے حق دی دعوت دین واسطے بھیجا ہوئے، فرمایا محبوب جی جو تسی کرنا چاہندے ہو کرو، اسی پیچھے نہیں ہٹاں گے، اسی تہاڈا ساتھ دیاں گے۔ سیدنا سعد بن معاذ نے تاریخی الفاظ ارشاد فرمائے نے، فرمایا محبوب جی اگر تسی کہو کہ آ سامنے سمندر ہے، سمندر اندر ٹکرا جاؤ، سمندر دے نال چھلانگا لگا جاؤ، فرمایا محبوب جی اسی سمندر اندر بھی چھلانگا لگان تو دریک نہیں کران گے، پیچھے نہیں ہٹاں گے۔ محبوب اگر تسی جنگ کرو گے کفار دے نال تے اسی پیچھے نہیں جاواں گے، سانو تسی دیکھو گے اسی صبر دے نال جنگ لڑاں گے اور اللہ سانو کامیابی عطا کرے گا۔ پھر سیدنا سعد بن معاذ فرمان لگے محبوب جی تسی ویکھو گے جدو جنگ ہوئے گی اللہ سانو کیویں کمال عطا کرے گا، جدو تسی سانو کمال دے نال لڑدیاں دیکھو گے تے مینوں یقین ہے تہاڈی اکھاں اندر ٹھنڈ پیدا ہو جائے گی۔ پھر فرمایا محبوب جی اسی فتح یاب ہو کے واپس پلٹ جاواں گے۔ فرمایا یا رسول اللہ تہاڈے تے جان بھی نثار پیچھے نہیں پلٹاں گے، ہم اپنے محبوب کو جس سے محبت کرتے ہیں، جس کے غلام ہیں، جن کا کلمہ پڑھے، انہیں اکیلا چھوڑ کے کیسے چلے جائیں؟ یہ محبت کی ہے۔ صحابہ اکرام نے اپنی جان بھی قربان کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی۔ ہماری حالت کیا ہے، ہماری کیفیت کیا، اور ادھر صحابہ اکرام کی کیفیت کیا۔ ایک اور صحابی کا ذکر دلائل النبوہ میں امام بہقی رحمہ اللہ نے کیا، پڑھیے دلائل النبوہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 248 تے واقعہ موجود ہے۔ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے او عظیم صحابی نے جنہاں نبی پاک دے دفاع اندر ایک نہیں دو نہیں تین نہیں 70 زخم برداشت کیے۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے نبی علیہ السلام نے بلایا احد والے دن، جنگ دا اختتام ہو چکا، فرمایا زید جی یا رسول اللہ، فرمایا میرے صحابی سعد بن ربیع نو دیکھو تلاش کرو، میرا سعد بن ربیع نظر نہیں آ رہا۔ سیدنا زید فرماندے نے میں تلاش کر دے زخمیاں دے قریب پہنچیا ہاں، میں کی ویکھیا سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمیاں دے اندر زخمی حالت نہ پے نے، جسم اندروں خون جاری ہے تے آخری سانس چل رہے نے، تے نبی علیہ السلام نے فرمایا سی اے زید جدو سعد نو ملے سعد نو میرا سلام کہنا۔ سیدنا زید فرماندے نے میں جدو سعد بن ربیع دے قریب پہنچیا ہاں، میں دیکھیا آخری سانس جاری نے، تے میں جا کر کے کیا زید رضی اللہ عنہ فرماندے نے میں جا کے کیا سعد بن ربیع نے میری طرف ویکھیا ہوئے، میں کیا اے سعد تینوں نبی پاک نے سلام عرض کیتا ہوئے، سلام بھیجیا ہوئے تیرے وال۔ سیدنا زید فرماندے نے سعد بن ربیع نے سلام دا جواب دیتا ہوئے، پھر فرمایا زید جا کے میرے مصطفیٰ نو فرما دینا محبوب جی اللہ تانوں او بہتر بدلہ عطا کر رہے جیڑا بدلہ اللہ کسے امت والو کسے نبی نو عطا کردا ہوئے۔ پھر سیدنا سعد بن ربیع فرمانے لگے اے زید رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک نو جا کے فرما دینا لا اجد ریح الجنہ، محبوب نو فرمانا کہ محبوب جی سعد بن ربیع کہہ رہا سی میں زخمی حالت اندر ہاں، ابھی آخری سانس چل رہے نے، لیکن محبوب جی میں دنیا اندر ابھی زندہ موجود ہاں، زخمی حالت اندر ہاں۔ محبوبہ اللہ نے دنیا تے مینوں جنت دی خوشبو سگا دیتی ہے، محبوب میں دنیا تے جنت دی خوشبو سونگ رہا ہاں۔ پھر فرمایا زید
جا کے میری قوم انصار نو میرا سلام کہنا اور انصار نو کہنا اے انصار دی جماعت اگر تواڈی زندگی دے اندر کوئی دشمن نبی پاک دے قریب آ گیا نبی پاک نو کوئی ایذا پہنچا دیتی قیامت والے دن اللہ تواڈا کوئی عذر قبول نہیں کرے گا اپنی جان دے دینا لیکن نبی پاک دے قریب کسی دشمن نو نہ آنے دینا اے وفائے صحابہ کرام دی اپنی جانہ سامنے کر کے مصطفیٰ دی حفاظت کیتی ہے صحابہ کرام نے کیویں محبوب نہ محبت حق ادا فرمایا ہوئے حدیث پاک تے توجہ فرمائی ہے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے انہاں دے بارے صحیح البخاری اندر 4063 نمبر اور 4064 نمبر حدیث ہے سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ دے بارے اندر سیدنا قیس رضی اللہ تعالیٰ راوی نے بیان فرماندے نے میں سیدنا ابو طلحہ دا ہاتھ دیکھیا ہوئے جڑا ہاتھ شل ہو چکیا ہوئے شل کیوں ہوا کیونکہ غزوہ احد دے اندر سیدنا ابو طلحہ نبی علیہ السلام دا دفاع کر رہے سن اپنے ہاتھ دے نال تیراں دے وار روک رہے سن اپنے ہاتھ دے نال تلواراں دے وار روک رہے سن اور صحیح البخاری اندر الفاظ بھی موجود نے کہ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح نبی پاک دے سامنے ڈھال بن کے کھڑے نے دشمن دا ہر حملہ روک رہے نے ہر تیر آ رہا تے اس نو اپنی جان تے برداشت کر رہے نے ہر تلوار دے وار نو اپنی جان تے برداشت کر رہے نے سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے نے نبی پاک دے سامنے ڈھال بن کے راوی بیان کر دے نے جدو نبی پاک اچانک سر اوپر اٹھا کے کفار وال ویکھن لگ دے سیدنا ابو طلحہ فوراً فرمان دے محبوب جی تواڈے تے میری ماں قربان تواڈے تے میرا باپ قربان محبوبہ سر اوپر نہ اٹھاؤ کتے کفار دا کوئی تیر آ کے تانوں نہ لگ جاوے تسی کتے زخمی نہ ہو جاؤ محبوب تواڈے سینے دے سامنے ابو طلحہ دا سینہ حاضر ہے محبوب تواڈے دفاع واسطے ابو طلحہ حاضر ہے محبوب اوپر سر نہ اٹھاؤ کئی تانوں کوئی زخم نہ آ جائے میں ابو طلحہ دی محبت برداشت نہیں کرے گی یہ محبت کی ہے صحابہ کرام نے یہ پیار کیا رسول اللہ سے ہم نے کیا محبت کی ہم نے کیا پیار کیا پڑھیے سیرت کی کتابوں کو خود بھی پڑھیں پڑھ کے اپنے بچوں کو سنائیں سیرت کی کتابیں خریدے گھر میں رکھیں رسول اللہ کی سیرت کو پڑھیں آپ جشن منانے تو نہیں آئے تھے جاؤ تمام صحابہ کی زندگی پڑھ لو یہ محبت کا انداز ہے صحابہ کرام کا کہ آپ کے دفاع میں آپ کی محبت میں آپ کے اشاروں پہ تن من دھن بیوی بچے ہر چیز حتیٰ کہ اپنی جان بھی قربان کی ہے یہ صحابہ کا عمل ہے تمام صحابہ کی زندگی پڑھ جائیے کسی ایک صحابی کے عمل سے یہ مصطفیٰ کی میلاد والے دن کوئی جشن کا انداز ہے تو ہمیں بھی دکھا دو اگر یہی محبت کا معیار جشن ہے تو صحابہ کے عمل میں کیوں نہیں اگر عید میلاد النبی ہی محبت کا معیار ہے اور اسی سے محبت مکمل ہوتی ہے پھر بتاؤ مجھے صحابہ کرام تو ایمان کا معیار ہے ان کے عمل میں یہ نہیں ہے تو پھر ہم کیسے کر کے اس کو ایمان کا حصہ بنانے کے لیے تیار ہیں ہم ہر وہ عمل کرنے کے لیے تیار ہیں ہر وہ محبت کا انداز اپنانے کے لیے تیار ہیں جو محمد مصطفیٰ کے صحابہ نے اپنایا ہم صحابہ کے منہج کو صحابہ کی محبت کو ان کے انداز کو ان کے معیار محبت کو کراس کر کے ہم کس محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں پھر وہی محبت ہے جو اسلام کے مخالف ہے ہم عقیدت کی اندھی آڑ لے کے اسلامی تعلیمات کو مسخ کریں ایسا تو ممکن ہی نہیں اہل حدیث کٹ سکتا ہے مر سکتا ہے اسی معیار پہ رہے گا جو رب کے قرآن نے دیا جو محمد مصطفیٰ کی حدیث نے بیان کیا جو صحابہ نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا یہ کیسی محبت ہے نہ عزت محفوظ رہے نہ پردہ رہے نہ حیا رہے نہ نماز کی فکر ہے نہ خطبہ جمعہ کی فکر ہے نہ دین کی تعلیمات کی فکر ہے کون ہے جی یہ محب ہے یہ عاشق رسول ہے صحابہ نے تو ایک ایک اشارے پہ جانیں قربان کر دی مصطفیٰ کی محبت کا حق ادا کیا ہم نے محبت کے کس معیار کو پورا کیا کیا رسول اللہ اس لیے آئے تھے کہ ہم رقص کریں ہم موسیقی چلائیں ہم اونچی آواز سے یہ سوز اور یہ سارے طبلے اور سرنگیاں بجا کے ڈھول ڈمکا کر کے شور شرابہ کریں
وہ لغو وہ لغویات جن سے رسول اللہ نے منع کیا، آج ہم رسول اللہ کی محبت کے نام پہ وہ سب کچھ کریں اور ہم مومن رہ جائیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ رسول اللہ تو آئے، کوئی بھی رسول رب نے بھیجا مقصد بیان کیا، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ اللہ فرماتے ہم نے جس رسول کو بھیجا اس کا ایک یہ بھی مقصد ہے اس رسول کی اطاعت کی جائے۔ اطاعت کی باری آئی تو ہم نے رسول اللہ کی ذات کو پیچھے چھوڑ دیا، اور جب خرافات بدعات کی باری آئی، دین کی تعلیمات کا مذاق اڑانے کی باری آئی تو ہم عاشق بن کے کھڑے ہو گئے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اس کا معنی کیا ہے؟ رسول اللہ جو دے وہ لے لو، جس سے رسول اللہ روک دے اس سے رک جاؤ۔ کیا رسول اللہ نے ہمیں یہ دین دی ہے جو ہم لے کے کھڑے ہو کے، جس کو ہم نے دین بنا دیا، جس کو ہم نے شریعت قرار دے دیا، جس کو ہم نے اجر اور ثواب کی دلیل بنا دیا، جس کو ہم نے محبت مصطفیٰ کا معیار بنا دیا کہ جو اس معیار پہ آ کے رقص کرے، ڈھول ڈھمکا کرے اور یہ باجے اور گاجے، یہ موسیقی اور یہ بے پردگی کا اختلاط کا ماحول اختیار کرے، جو شریعت کی تعلیمات کو مسخ کر دے، وہ محب ہے۔ ہم نے یہ معیار قائم کر دیا۔ کیا یہ رسول اللہ نے دیا تھا ہمیں؟ یہ دین تھا، یہ شریعت تھی؟ نہیں نہیں، وہ دین پکیز ہے، مطہر ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے مجھے یہ آلات موسیقی توڑنے کے لیے بھیجا، ہم انہی آلات موسیقی کا سہارا لے کے غلامی رسول کے نعرے لگا کے سب سے بڑے محب بننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کیا رسول اللہ کی زندگی مومنوں کے لیے نمونہ نہیں؟ نمونہ ہے۔ کیا یہ اسوہ حسنہ ہے رسول اللہ کا؟ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ کیا یہ اطاعت رسول کا نمونہ ہے؟ محبت کا تقاضا یہ تھا، ہم کل کائنات چھوڑ کے محمد مصطفیٰ کی اطاعت میں زندگی گزارتے۔ محبت مصطفیٰ کا سب سے اولین تقاضا ہے ہم رسول اللہ کی اطاعت میں، اتباع میں زندگی بسر کریں۔ ہمارا ایسا منہج ہو جیسے صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ صحیح البخاری میں صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں کسی ایسے عمل کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں جسے محمد مصطفیٰ کرتے رہے، اور میں کسی ایسے عمل کو کیسے اختیار کر سکتا ہوں جس نے مصطفیٰ نے نہیں کیا۔ فرمایا جو عمل رسول اللہ نے نہیں کیا میں وہ عمل کیسے کر سکتا ہوں، اور جو عمل رسول اللہ کرتے رہے میں اسے کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔ مجھے ڈر ہے اگر میں نے رسول اللہ کے عمل کو چھوڑ دیا کہیں میں صراط مستقیم سے بھٹک نہ جاؤں۔ ہم نے اطاعت کی باری آئی تو سب کچھ برباد کر دیا۔ اطاعت کی باری حدیث کو مسخ کر کے پھر کبھی کسی امام کی طرف رخ کیا، کبھی کسی بزرگ کی طرف کیا۔ یہی تو گمراہی کی سوچ ہے۔ ہم نے سنت کو پھر مسخ کیا، جس کے بارے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے رسول اللہ کی مقرر کردہ سنت کے ہوتے ہوئے کسی امام کی ہم رائے قبول نہیں کریں گے۔ ہم نے اس سنت کو، اس حدیث کو مسخ کیا جس کے بارے امام شافعی فرما گئے پوری امت کا اتفاق ہے، پوری امت مسلمہ اس بات پہ متفق ہے کہ جس شخص کے لیے رسول اللہ کی سنت واضح ہو جائے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی فرد و بشر کی بات کو ترجیح دے، رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دے۔ ایماندار بنیے، اطاعت میں آئیے، یہی اصل محبت ہے۔ اور جو رسول اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، اطاعت رسول اس میں موجود نہیں ہے، وہ ہزار بار دعویٰ کرے محبت کا، وہ جشن منائے، وہ لائٹنگ کرے، وہ جھنڈیاں لگائے، وہ جو چاہے کر لے، جس کے دل میں رسول اللہ کی اطاعت نہیں ہے وہ بندہ مومن نہیں ہے، وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کیوں؟ رسول اللہ نے فرما دیا جو شخص میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو شخص میری اطاعت سے انحراف کرے گا، دوری اختیار کرے گا، وہ جنت میں جانے سے خود انکار کر رہا ہے۔ ایمان سے فیصلہ کیجئے ہم نے کون سی محبت کو اپنایا، ہمارا معیار محبت کیا بنا۔
زندگی گزاری رسولullah کی محبت میں، اور ایسی محبت جو معیار صحابہ پیش کر کے اطاعت الہی میں، اتباع الہی میں، اور جناب علی اتباع رسول میں ہم ساری کائنات کو چھوڑ کے آپ کی اطاعت میں، رسولullah کی اتباع میں ساری کائنات کو قربان کر کے آپ کی غلامی کا حق ادا کریں، پھر قیامت کو اعزاز ملے گا، پھر قیامت کو شان ملے گی، اللہ مصطفیٰ کا دیدار بھی عطا کرے گا، آپ کی صحبت، سنگت، رفاقت بھی عطا کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میں صحیح معنوں میں رسول اللہ کی محبت نصیب فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔